عراق اور شام میں امریکی اور اتحادی افواج کو 12 ڈرون اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، پینٹاگون۔ ایران کی حامی مسلح تنظیموں نے حملے کیے تو امریکہ فیصلہ کن جواب دے گا، امریکی وزارت خارجہ۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے منگل کو کہا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی اور اتحادی افواج کو گزشتہ ہفتے کے دوران کم از کم 13 بار ڈرون اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جب سے حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر حملوں کا آغاز کیا، ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں نے اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی حمایت پر امریکی مفادات پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے منگل کو اسرائیل کی جانب کارروائیوں کے جواب میں شامی فوج کی تنصیبات اور مارٹر لانچروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان نے AFP کو بتایا کہ حملے شام کے اندر کیے گئے تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اس کی حامی تنظیموں نے اگر امریکی فورسز کو نشانہ بنایا تو فیصلہ کن انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازع کا خواہش مند نہیں ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ جنگ مزید پھیلے، لیکن ایران یا اس کی حامی تنظیموں نے کسی بھی امریکی پر کہیں بھی حملہ کیا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کی تقریر کو حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے ان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اینٹونیو گوٹرس نے منگل کو سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر یوں ہی حملے نہیں کیے۔ گزشتہ 56 برس سے فلسطینی گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں، جس دوران انہوں نے اپنی زمین کو آبادکاروں کے تسلط میں آتے ہوئے دیکھا، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی معیشت کو نقصان پہنچا اور انہوں نے تنازع کے سیاسی حل کی امید کو ختم ہوتے دیکھا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر گلاد ایردن نے اینٹونیو گوٹرس کی تقریر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریر ایسے وقت کی گئی جب اسرائیل پر راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے خواتین، بچوں اور بزرگوں کے قتل عام کی مہم کی حمایت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قیادت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے اسرائیل حماس کی جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ محمود عباس نے اسرائیل اور ان ملکوں پر الزام لگایا جو اسرائیل کو اس جنگ کے لیے فلسطینی عوام کے خلاف بلا امتیاز جارحانہ طرز عمل جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اس کی غیر انسانی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا دورہ کرنے کا منصوبہ منسوخ کر رہے ہیں۔ ایردوان نے پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کے قانون سازوں کو بتایا کہ ان کا اسرائیل جانے کا منصوبہ تھا، لیکن وہ اسے منسوخ کر رہے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی ایک قتل عام ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے مشرق وسطی میں پھیلنے کے اندیشے کے پیش نظر امریکی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ There are no active efforts right now to evacuate Americans from the region. وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ فی الحال امریکیوں کو چارٹر پروازوں کے علاوہ خطے سے نکالنے کے لیے دیگر کوششیں نہیں کی گئیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسپیکر کے عہدے کے لیے ایک اور ریپبلکن امیدوار نے اپنی پارٹی کے اراکین کی جانب سے درکار حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد دستبرداری اختیار کر لی ہے، جس سے کانگریس کے ایوان زیری میں بحران طوالت پکڑ گیا ہے۔ منیسوٹا کے کانگریس مین ٹام ایمر نے معزول اسپیکر کیون میکارتھی کی جگہ لینے کے لیے اگرچہ ریپبلکن اراکین کی جانب سے نامزدگی تو حاصل کر لی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ دستبردار ہو گئے۔ اس سے پہلے 2 اور ریپبلکن امیدوار درکار ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی نے اب رکن کانگریس مائک جانسن کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔